إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا وہ کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون تو اس دن ان پر تمام خبریں جو ہیں وہ تاریک ہو جائیں گی فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فهم لا يتساءلون سو وہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اور پھر فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ رہا وہ ہوگا جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ نبوت کے متعلق ہے یہ سوال کہ جب میرے رسولوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا اور اس پر چلنے کی ہدایت کی تو تم نے کیا جواب دیا پہلا سوال توحید کے متعلق تھا یہی دوسرا سوال قبر یہ دو سوال قبر میں ہوں گے اور یعنی من ربک من نبیک اور ما دینک اور مومن کا جواب ہوگا کہ ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دینی الاسلام میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے یہ تین سوال جو ہیں یہ تو قبر میں بھی ہوں گے نبوت کے متعلق بھی سوال آپ سے قبر میں ہوگا جس نبی کی زندگی آپ کے سامنے تو رہی لیکن آپ نے اس کی سیرت کو نہیں پڑھا اور اس کی تعلیمات کو صحیح طور پہ اختیار نہیں کیا تو آپ کے تمام اعمال بھلے وہ آپ کی نظر میں اعمال صالحہ ہوں نیکی کے بھرے ہوئے جو ہے وہ ٹوکرے ہوں آپ کے وہ آپ کے منہ پر دے مارے جائیں گے آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے فَحَبِطَ عَمَلُهُمْ اللہ کہتا ہے میں ان کے عملوں کو ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہوں ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جس کے متعلق معاشرتی طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا میرے پاس ایک دوست بیٹھا ہوا تھا رات اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا اور اس دھاگے لال رنگ کا دھاگا تھا دھاگے کے ساتھ اور کالے رنگ کا کافی سارے دھاگے ایک ہی ہاتھ میں پہنے ہوئے میں نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے دھاگے کیوں پہن رکھے ہیں تو جواب یہ تھا یہ میں اس کم علمی کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کم علمی اور جہالت کیا چیز ہوتی ہے کہتا ہے کہ یہ قلندر پاک کا دھاگا ہے یہ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ باندھ رکھا ہے
میں نے کہا یہ دھاگا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کو؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دھاگے کے متعلق کوئی حکم تھا؟ کیا آپ صحابہ اکرام سے زیادہ تگڑے ایمان والے ہو کہ جو آپ کو قلندر پاک کا دھاگا مل گیا ان کو نہیں ملا؟ یہ وہ سوال ہیں جو آپ نفسیاتی طور پہ کبھی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ دھاگے ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس کا میری زندگی میں یہ کیسے وجود بھی آئی؟ میں نے تحقیق کے ساتھ ان کو اختیار کیا یا بغیر تحقیق کے اختیار کیا؟ سردیاں آ گئی ہیں، بڑے بہترین کپڑے خریدیں گے چھان بین کر کے، کسی کہیں ٹک نہ لگا ہو، کوئی خراب نہ ہو، کہیں بر نہ آ جائے۔ ہم 10 دفعہ سوال کرتے ہیں دکاندار سے کہ جی کپڑے نو بورتے نہیں آئے گی، سردیوں کے خاص طور پہ کپڑوں پر ہم سوال کرتے ہیں جی کپڑے دے بورتے نہیں آئے گی، یہ لیا کی اور ادھر کی خاص کھدر ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ ہماری تحقیق کے اتنے انبار ہیں ہماری اپنی ذات کے متعلق، یہ میری اور اپنی ذات کے متعلق اتنی تحقیق ہے، جس چیز کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں اس پر میری ایک ذرا بھی تحقیق نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، سانس دیا ہے، کھانا پینا دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس پر میری 1% بھی تحقیق نہیں ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے ان 3 سوالوں کا قبر میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان سے، بھلے وہ اسلام پر فوت ہوا بھلے وہ کفر پر فوت ہوا، اللہ نے یہ 3 سوال ہر انسان سے ضرور کرنا، اور ان 3 سوالوں کی کوئی لمبا چوڑا پیپر نہیں ہے آپ کے زندگی میں۔ اگر غیر اللہ کے در پہ جا کے دعا کرتے رہے، اللہ کی قسم آپ قبر میں نبی اللہ نہیں کہہ سکتے، آج یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ربی کہ اللہ میرا رب تھا، کیونکہ آپ دنیا میں جتنے مرضی یاد کر کے جائیں، یہ وہ سوال ہیں جو آپ کی عملی زندگی سے متاثر ہو کر ہی آپ سے جواب نکلے گا آپ کے دماغ سے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 سوالوں کی گنجائش ہے، اس کی تیاری ابھی سے کریں۔ من رب، توحید پر ہیں تو آپ کہو گے ربی اللہ، اور اگر توحید پر نہیں ہے تو آپ آئیں بائیں شائیں کرو گے، آپ کہو گے واللہ، آپ کہو گے انا ما ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے آپ سے دوسرا سوال، فرشتوں نے، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ نبی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ہماری زندگی میں تمام انبیاء کرام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نبی، تمام انبیاء کرام کا جو معاملہ ہے وہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اگر ان کی سیرت پر ہم چلتے ہیں، انہوں نے تو توحید کے لیے ٹھوکریں بڑی کھائی ہیں، ہم نے کیا کھایا؟ توحید کے لیے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں، اللہ کو ایک منوانے کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ اس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دی، اور پھر فرمایا کہ آج کے دن یہ دین تمہارے اوپر مکمل ہو گیا۔ جب یہ سوال کیا کہ یہ آپ نے دھاگا کیوں پہنا، وہ کہتا ہے دھاگا اس لیے پہنا ہے کہ جی میں نے منت مانی۔ منت کیا مانی آپ نے؟ منت مانی ہے جی میں نے بابا جی کے دربار پہ جا کے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ آ کے خیرات کریں گے۔ خیرات کے لیے آپ کے اپنے دروازے بند ہو گئے۔ پاکستان کے اولیاء کرام سے یا بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام سے زیادہ تعداد مکہ اور مدینہ میں اولیاء کرام کی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام وہاں پہ دفن ہیں، صحابہ کرام کی قبروں پہ تو جا کے کسی نے کوئی منت نہیں مانی۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ جی یہ تو اولیاء کرام کی نعوذ باللہ توہین ہے۔ کہا کس نے ہے کہ اولیاء کرام کی آپ توہین کرو؟ ان کا احترام، ان کی عزت یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن ان سے مانگنا، ان سے جا کے التجا کرنا، بابا جی میری توڑے گدے توڑی اللہ دے کے، یہی کفار مکہ کرتے تھے۔
بابا جی تسی میری سن لو تے تسی اللہ نو آپ سنا. اتنی جہالت ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز پروفیسر ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے پر لگا دی، اسلام کو سیکھنے اور سکھانے پر لگا دی. یعنی ساری زندگی ڈاکٹرز بنے، ایم بی بی ایس کیا، بڑی بڑی زبردست ڈگریاں لی. دنیا کے اندر آپ نے اپنے آپ کو معروف یہ کروایا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کی قسم دین نہیں سیکھا اس سے بڑا جاہل ہے. آپ کو دین دنیا میں چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، دنیا کے ساتھ تعامل مع الناس کا طریقہ سکھاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے. آپ کو کبھی ایم بی بی ایس کی ڈگری یا ڈاکٹرز نے کبھی سکھایا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی پی ایچ ڈی بہت بڑی ڈگری والے کسی شخص نے سی ایس ایس کیا ہو، کوئی بھی بڑی ڈگری ہو اس کے پاس، اس نے کبھی یہ بتایا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی ان کے نصاب میں نہیں ہے. ہمارا نصاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے متعین کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن ان کا اخلاق ہے، پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. ہماری زندگی میں کمزوریاں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، مصیبتیں، اور یہ سب وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. مثال کے طور پہ یہ قرآن کریم کا دم سننے سے زیادہ اہم ضروری جو بات ہے وہ عقیدہ توحید کی بات ہے. اس پر میں آپ کے 10-20 منٹ اس لیے زیادہ لیتا ہوں. عقیدہ توحید اگر نہیں ہے تو آپ کی ساری زندگی زیرو ہے، ساری زندگی زیرو. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، بیعت رضوان بڑی معروف، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد، ان کی نبوت کے ختم ہونے کے بعد بیعت کا سلسلہ بند کر دیا گیا. جہاں نبوت ختم وہاں بیعت ختم. آج ہمارے ہاں بیعت کیا ہے؟ انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا، انہوں نے اپنے ایک پیر صاحب کی بیعت کا تذکرہ کیا کہ علی بھائی ہم نے بیعت کی ہے تو وہ بیعت کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے وہ سنائے الفاظ، جب سنائے تو میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ بیعت کے الفاظ کا کبھی ترجمہ کیا ہے یا پوچھا ہے مجھ سے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں پوچھا. میں نے کہا جس دن پوچھ لیں گے اس دن آپ ان کی لسٹ سے خارج ہو جائیں. کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، میں آج ہی پوچھتا ہوں جا. انہوں نے جناب اس دن پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، سلامتی دے، بہت بڑی دعائیں کر کے ان کے سامنے ان کو دعائیں دے کے انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ جو بیعت کے الفاظ ہمیں سکھائے یا ان الفاظ کے اوپر آپ نے ہماری بیعت لی، مجھے ان الفاظ کی ٹرانسلیشن بتا دیں، ترجمہ بتا دیں. میں تو عربی نہیں جانتا ہوں، میں اردو جانتا ہوں، یہ انگلش میں بتا دیں، انگلش جانتا ہوں. انہوں نے جب یہ بتایا، یہ سوال کرنے کی دیر تھی، انہوں نے کہا پتر تیرا کسی بابی نال پالا پہ گیا، تو ساری لسٹ تو خارج ہو گیا، آج تو بات تیری میری بیعت، تو گستاخ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، فلاں، اتنے القابات، اتنی باتیں سنا کے ان کو وہاں سے باہر بھیج دیا. جس دن آپ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کے اندر یہ تحقیق کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا کہ میں نے تحقیق کے بغیر دین کو نہیں لینا، اخذ نہیں کرنا،
اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ کا ہے, اطیعوا ولی نہیں کا کہ اپنے ولی کی اطاعت کرو, یا تمہاری نظر میں جو ولی ہے اس کی اطاعت کرو. آج کل تو ولی تھوک دے سامنا مارکیٹ میں بیٹھے اتنے ولی ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ وہ ولی اپنی ہی زبان سے اپنی ہی باتوں سے جناب وہ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ ولی ہے اور یہ ولی نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے ایک سوال کیا نا کسی نے, شیخ اگر آپ حق پر ہیں تو لوگ آپ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے جنازے فیصلے کریں گے, ہمارے جنازے فیصلے کریں گے کہ ہم حق پر تھے یا ہم باطل پر. امام احمد بن حنبل کو برسوں جیل کاٹنی پڑی. کس وجہ سے؟ صرف کہ یہ کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہتے. قرآن کو اللہ کی مخلوق کہہ دیتے تو وقت کے حکمران ان کی تابعداری بھی کرتے, ان کو بڑی بڑی عزتیں نوازتے, کیونکہ یہ مسئلہ دین کا تھا. امام احمد بن حنبل نے اپنی حکومت کو بڑے واضح الفاظ میں یہ پیغام دے دیا کہ میں اللہ کے دین کو تمہارے سامنے فروخت نہیں کر سکتا, اللہ کے دین کو تمہارے سامنے جھکا نہیں سکتا. آج جناب چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بابا جی تسی بیعت کر لو ساڈی, پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں نے وہ ٹیلی فون پہ, وہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نعوذ باللہ میں بھی پیر صاحب ہوں, کیونکہ جو جن نکالتا ہے یا جو جادو کا علاج کرتا ہے یا اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ پیر ہے. اکثر فون آتا ہے جی شاہ جی حاجی صاحب, میں کہتا ہوں نام باجی میں شاہ جی کا نام ہے حاجی. آپ یہ الفاظ اپنے نا واپس لیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی ریاکاری کی, نعوذ باللہ من ذالک, کہ اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی نیکی کو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں تو معروف کر دے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے, لیکن اللہ کی نظر میں انتہائی گناہگار انسان. ہماری نیکی میں بھی بہت زیادہ شرک موجود ہے. تھوڑا شرک سٹارٹ ایک دم سے نہیں ہوتا, ایک دم سے آپ اللہ کو چھوڑ نہیں دیتے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک خاتون جو بھی زندہ ہے, ان کا میرے ساتھ مکالمہ ہوا. مکالمہ کیا ہے, وہ بیچاری یہاں پہ آئی ایک دفعہ, تو اس کے بعد وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی. خود سے جب تحقیق شروع ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے گھر گئی, میں بے اولاد تھی, اللہ کے گھر گئی, وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے اولاد دے, میں تیرے رستے میں 2 بکرے یعنی 2 عقیقے کے کروں گی اور 2 اس سے زائد کروں گی. منت مان لی. کچھ واپس آ کے 3 مہینے گزر گئے, اس کو اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو اس کو کسی خاتون نے, میں ایسی ہر خاتون کو جو جہالت کو پروموٹ کرتی ہے میں بدتمیز کہتا ہوں, کہ اگر ایک عورت کا عقیدہ اس وجہ سے بچ گیا ہے تو کون ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے کو خراب کرنا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا نہیں, جھنگ سائیڈ پہ ایک دربار ہے, وہاں پہ چل میرے ساتھ, وہاں پہ جا کے دعا کر, وہاں پہ جا کے دعا کر, منت مان لے تو تیرے اللہ بیٹا دے گا, اولاد ہو جائے. سلپ ہو گئی. یہی ٹائم تھا کہ وہ یا اپنے ایمان کو بچاتی یا اپنا عقیدہ برباد کر, اس کا عقیدہ برباد ہو. وہ گئی, وہاں پہ جا کے اس نے منت مان لی کہ میں خیرات کروں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, تو مجھے بابا جی منو اولاد دے. بابا جی اچھا. وہاں پہ ایک اور کوئی پیر فقیر کو ٹائپ کو بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ بات سنی کہ یہ عورت یہ مانگ رہی ہے, تو اس نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا بی بی کا سن, بات سن, تجھے میں ایک کام بتاتا ہوں, کنفرم اولاد ہوگی. عورتیں کتنی جلد باز ہوتی ہیں. ویسے انسان سارے جلد باز ہیں, لیکن عورتوں میں زیادہ جلدی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان کے اندر عجلت ہے, جلد بازی. اس عورت نے یہ اس کا وہ واقعہ توبہ کرنے سے پہلے کا میں آپ کو بتاؤں.
اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس بابا جی نے مجھے بلایا اور بابا جی کہتے ہیں کہ پتر علی دے نا دی منت من رب کو نعوذ باللہ کچھ نہیں لبا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو سلپ ہو گئی تھی اور میرا دماغ پھر گیا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان عورت جب اللہ کے گھر بھی چکر لگائی، سارا کچھ ہو گیا، برباد کر دیا اس نے سب کچھ۔ اس نے کہا میں نے منت مان لی، اگلے مہینے میرے گھر رحمت ہو گئی، میرا ایمان پکا ہو گیا اس بات پہ کہ علی ہی دیتا ہے سب کچھ، اللہ نعوذ باللہ کچھ نہیں دیتا۔ چھوڑ دی اس نے، اور اسی کنسیونگ پوزیشن میں وہ یہاں پہ میرے پاس آیا، اور اس نے جب قرآن سنا، ہمارا کچھ درس سنا، درس سننے کے بعد اس نے وہ ساری کہانی اپنی بتائی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب میں کیا مسلمان ہوں یا میں کافر ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگ اللہ کی قسم عجلت میں، جلد بازی میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس خاتون کو ہدایت دی، اس کو سمجھ دی، وہ توبہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اور ہاں اس بابا جی نے اس کو کہا تھا کہ تو علی کے نام کا کڑا بھی پہن لی، پھر اولاد ہوگی، اس نے پہن لی۔ اصل مصیبت، اصل مسئلہ کہاں پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کرنا ہی کرنا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے مجھے، آپ کو، ہر ایک کو آزمائش میں، ابتلا میں اللہ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے، ڈالنا یا نہیں؟ ہم ابتلا میں آئے بغیر اللہ تعالیٰ سے کسی بھی یعنی جنت کی، کسی بھی بڑے انعام کی اللہ سے ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹی سے گزارے گا نہیں، ہمارے اندر چمک پیدا نہیں ہوگی، اور بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی ہمیشہ چمک آتی ہے۔ سونا بھی بغیر بھٹی سے گزرے آپ کو وہ سونا نہیں ہوتا، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ ہیرے کو تراشا جاتا ہے، وہ تکلیفیں کاٹتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ تو شعر آپ نے سنا ہوگا۔ ہیرا بھی جب تک سخت مشینوں سے گزر کے باہر نہیں نکلتا، اس کے اندر بھی چمک، اس کی قیمت، اس کا ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتا۔ ہمارا ریٹ تب تک ڈاؤن ہے جب تک ہم مٹی میں، ہمارے اوپر گرد ہے شرک کی، ہمارے اوپر غلاظت ہے شرک کی، وہ شرک سے ہم کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے اللہ کے سامنے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو سب کو معاف کر دے گا، لیکن شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم سب سے پہلے نماز کی اگر بات کریں، نماز سے پہلے بھی عقیدہ توحید، نماز سے پہلے بھی عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید کی اللہ کی قسم دعوت نہیں ہے نا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ قرآن پڑھنے کا، ہمیں علاج کرنے کا، ہمیں بہت سارے مسائل میں گھرے رہنے کا، آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ تب تک مسائل میں ہیں جب تک آپ عقیدہ توحید پر خالصاً لوجہ اللہ کے لیے آپ عقیدہ توحید پر نہیں آ جاتے۔ واپس پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن ولیوں کو اللہ کے برابر اس لیے کھڑا کرتے ہیں کہ وہ بھی تو رب کا نام ہی بتاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کا نام ہی بتاتے ہیں۔ تحقیق تو کر لو کہ وہ بتا بھی صحیح، یعنی صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں، سوال تو کر لو ان سے۔ جس دن سوال کریں گے اس دن آپ کے اندر یہ حقیقت پیدا ہو جائے گی کہ بھی نہیں بھائی اس کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے پوری توجہ سے، اور اگر کسی نے کوئی تعویذ گلے میں پہن رکھا ہے تو وہ تعویذ اتار کے مجھے یہاں پہ دیں گے ٹیبل پہ۔ ادھر باہر مردوں والی سائڈ پہ بھی پتا کر لیں، کسی نے کوئی تعویذ پہن رکھا تو مجھے اتار کے دے دیں انشاءاللہ۔